بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو مزید دوام بخشے، ان میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم اور بخیر و عافیت رہیں، آمین۔ آج کے ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ ہمارے آج کے موضوعات میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کیس کے اوپر سارے پاکستان بلکہ دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، یعنی عمران صاحب کی سزا کی معطلی کا۔ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال کی سزا ہوئی ہے اور اس سزا کی معطلی کے خلاف اور ان کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ کئی روز سے زیر سماعت ہے، لیکن ایک وجہ سے دوسری وجہ سے تیسری وجہ، تو جو لوگ پچھلے ہفتے سے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران صاحب آج رہا ہوئے اور ابھی رہا ہوئے اور 2 گھنٹے کے بعد رہا ہوں گے اور کل رہا ہوں گے، ان کی امیدوں پر پانی پھرتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ بھی جو اپنے بازو پھیلا کر عمران خان کو گلے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی بے بسی قابل دید ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قانونی لحاظ سے جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آئے سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس بارے میں ہم جس دن سے جو درخواست دائر ہوئے ہیں، بلکہ جس دن سے ہی عمران صاحب جیل میں گئے ہیں، ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ وہ چھوٹ ضرور جائیں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک قانون کا تقاضا ہے کہ یہ ریلیف دیا جاتا ہے، اور یہ سزا اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ اس میں ریلیف نہ دیا جائے۔ کیس کو جو ہے نا دوبارہ سننے کے لیے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں سزائیں معطل کر دی جاتی ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کی سزا بھی معطل ہوئی تھی، میرے خیال میں شاید 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ انہوں نے جیل میں گزارا تھا سزا کے بعد، اور اس کے بعد سزا کی معطلی ہوئی اور ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ تو ان کو بھی ضمانت ملے گی، لیکن ضمانت ملنا اور کب ملنا اور پھر ضمانت کے بعد باہر آنا یا نہ آنا، یہ وہ سوالات ہیں جو جن کے اوپر ہر روز ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عمران خان کے چاہنے والوں کو تو بس نہیں چلتا کہ ان کو آج ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر ان کو ضمان پارک پہنچا دیں، اور اسی وجہ سے ہر وقت یہی کہا جاتا ہے جو ہی سماعت شروع ہوتے کہ بس یہ ابھی 2 گھنٹے کے بعد عمران صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن اصل میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ عمران صاحب کے وکیل جو ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتے، شروع سے لے کر آج تک، ہمایوں دلاور کے کورٹ سے لے کر یہاں تک ان کے وکلا کی جو ایک بہت ہی قابل وکلا کی بہت بڑی ٹیم ہے، اس نے کہیں پر بھی میرٹ کے اوپر دلائل دے کر یہ کوشش ہی نہیں کی کہ عمران صاحب کو اس کیس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ ڈیلنگ ٹیکٹس، آج وہ وکیل صاحب نہیں آ رہے تو آج عمران صاحب نہیں آ رہے۔ پچھلے کیس میں جب یہ کیس ٹرائل کورٹ میں تھا تو اس وقت بھی میرے خیال میں کوئی تقریباً 47 پیشیاں ہوئی اور اس میں سے عمران خان صرف 1 پیشی پر حاضر ہوئے، اور اسی طرح ان کے وکلا بھی کبھی ایک نہیں ہوتا تو کبھی دوسرا نہیں ہوتا، تو ان کا جو شروع سے لے کر اب تک وتیرہ یہی تھا کہ کیس کو لٹکایا جائے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لمکایا جائے، لمکانا کہتے ہیں جسے، تو کیس کو لمکائی جا رہے سن، اور آخر میں تانگ آ کر جج صاحب نے اس کا فیصلہ سنا دیا، اور وہ بھی انہوں نے ان کو وارننگ دی، بار بار وارننگ دی، لیکن
ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی اور وہ اپنے جو طرز عمل تھا اس سے باز نہیں ہے، اور آخر کار جج ہمایوں دلاور نے عمران صاحب کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اب آج کیا ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ جب سے یہ کیس شروع ہو رہا ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، آج پہلی دفعہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب وہ نہیں آئے۔ ان کی طبیعت ناساز تھی یا جان بوجھ کے نہیں آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک استثناء کی آج کے دن کی چھٹی کی درخواست دی جج کو، چیف جسٹس صاحب کو، کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے ان کو بیڈ ریسٹ دی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ عدالت میں کیس کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس نے بہت ہی برہمی کا اظہار بھی کیا کہ 15-20 منٹ کی سماعت باقی تھی، 15 سے 20 منٹ ہونے تھے اور اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن یہ انہوں نے نہ آ کر اچھا نہیں کیا۔ مگر لطیف کھوسہ صاحب تو حد سے گزر گئے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایسے دھمکیاں لگانا شروع کی کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وکیل ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب چیف جسٹس ہیں، کہ جی نہیں اس کا فیصلہ آج ہی ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور جی ہمارا جو کلائنٹ تھا عمران صاحب اس کو تو ان کے وکلا اگر پیش نہیں ہوئے تو جج نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا، اور اب آج ان کے وکلا پیش نہیں ہو رہے تو اس پر فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا، تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ایک جج نے غلطی کی ہے یا ایک کورٹ نے غلطی کی ہے تو کیا ہائی کورٹ بھی اسی طرح اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لطیف کھوسہ صاحب یہ بھول گئے تھے کہ اگر ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے ان کے رویے سے تنگ آ کر فیصلہ کیا تھا اور ان کا حق دفاع واپس لے لیا تھا، کیونکہ بار بار کی وارننگ کے باوجود بھی ان کے جو وکلا تھے وہ ٹائم پر عدالت میں نہیں پہنچتے تھے، اور عمران صاحب تو ایک دفعہ کے علاوہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور جہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے، امجد پرویز صاحب پورے کیس کے دوران کبھی غیر حاضر نہیں ہے اور آج پہلی دفعہ وہ غیر حاضر ہوئے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ایک دن کی غیر حاضری پر جو ہے نا معزز عدالت فیصلہ کر دیتی۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ اور ہوا۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ مواقع فراہم کر دیتی ہے قدرت، اور اس کو جو ہے نا توڑ موڑ کر پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ جب لطیف کھوسہ صاحب اپنے وکلا اپنے جونیئر وکلا کے ساتھ وہ امتیاز سمجھوتا وغیرہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ جب ہائی کورٹ سے انہوں نے پہلے یہ دھمکی بھی دی چیف جسٹس صاحب کو کہ اب اگر پیر کو ہوگا سماعت ملتوی آپ کریں گے پیر تک کے تو ہم عدالت میں نہیں آئیں گے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم فیصلہ سنا دیں گے، آپ نے دلائل تو اپنے مکمل ہی کر لیا کیونکہ ان کو دلائل مکمل ہو گئے، آپ صرف الیکشن کمیشنر کے جو وکیل ہے امجد پرویز صاحب اس کے دلائل باقی ہیں، انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے تو کچھ باقی تھے۔ تو یہ دھمکی آویز رویے ہمیں سمجھ نہیں آتے وکلا کے۔ کبھی وہ دلاور صاحب کو کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے یو شٹ اپ کی کال دی جاتی ہے، اور کبھی چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے، تو ان چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے وکالتیں ہو رہی ہیں اور کون سا ان کو جو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دلائل پر بات کرتے نہیں ہیں یہ لوگ، دھوس دھاندلی اور دھمکیوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ جیسے لیڈر ہے اسی طرح، جیسے ان کا کلائنٹ ہے اسی طرح ان کے وکلا بھی ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال جی جب وہ وہاں سے نکلے تو لفٹ میں گئے اور لفٹ کا پتہ چلا کہ جی لفٹ راستے میں رک گئی، خراب ہو گئی، اور تقریباً 40-45 منٹ تک یہ 8-10-12 لوگ جو تھے لفٹ کے اندر پھنسے رہے، اور خدا خدا کر کے کہ پھر وہ جو ہے مینٹیننس کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے لفٹ سے ان لوگوں کو نکالا، تو ان کی حالت گرمی کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس لفٹ کی خرابی کا بوجھ بھی حکومت پر، ایجنسیوں پر اور انڈائریکٹلی آرمی اور آئی ایس آئی پر ڈال دیا گیا کہ جی ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ او بھائی لفٹ میں مارنے کی کوشش کیا مطلب؟ وہاں پر 5 لفٹس ہیں، ان میں سے اگر ایک لفٹ خراب ہوگی تو کیا ان کو پتہ تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کس لفٹ میں جائیں گے؟ اور لطیف کھوسہ صاحب کو وہ کیوں مروائیں گے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے نہ تو کوئی ایسے دلائل دیے ہیں، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو یا آرمی کو یا آئی ایس آئی کو یا کسی اور خفیہ ایجنسی کو خطرہ ہو۔ لطیف کھوسہ صاحب کی کیا اوقات ہے؟ ان کو مروانا کون سا مسئلہ ہے اگر کسی نے مروانا ہو تو؟ لیکن بات یہ ہے کہ بہانہ بنانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنانا پی ٹی آئی والوں کو شیوا ہے، اور بال کی کھال اتارنا بھی ان کا شیوا ہے۔ تو اب یہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، ایک ذرا ہے اس کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر رہے ہیں، پہاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد
ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی تھی تو وہ سماعت بھی ملتوی کر دی گئی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلہ کا ہمیں انتظار کرنا ہے، اس کے بعد ہی سماعت ہوگی۔ تو لیکن بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے عمران صاحب کو ریلیف مل جائے گا اور ان کی ضمانت ہو جائے گی، مگر ریلیف ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک مقدمے میں دوبارہ وہاں پر ہائی کورٹ یہ اپنا جیل کے اندر رہ کے ان کی گرفتاری ڈالی چل چکی ہے، اور میرے خیال میں شاید کسی اور مقدمے میں بھی ان کی گرفتاری بہت جلد ڈال دی جائے گی۔ تو اس لیے ان کا باہر نکلنا تو ابھی تک ناممکن ہے، کیونکہ پھر جس مقدمے میں ان کی وہ گرفتاری ڈالی جائے گی وہ مقدمہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کے خلاف ضمانتیں شروع ہو جائیں گی، درخواستیں جاتے جاتے کیا ہوگا کہ بندیال صاحب چلے جائیں گے اور عمران صاحب وہیں پر رہیں گے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، اس کا منڈے کو پتہ چل جائے گا۔ اب کل کا دن جو ہے آرام ہی ہے، کل بھی اور پرسوں بھی چھٹی کا دن ہے، تو 2 دن سکون رہے گا۔ عمران صاحب کے کیسز کے بارے میں تو کچھ اور خبریں ہوں گی جو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور عمران صاحب کے بارے میں جو ہے وہ پھر پیر والے دن کی کوئی نہ کوئی خبر آئے گی تو اس کے بارے میں یقیناً یہ ہوگا کہ ان کے حق میں فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امجد پرویز صاحب دلائل کو کتنا آگے تک کھینچتے۔ اگر وہ اپنے دلائل پیر کو ختم کر لیتے تو شاید ہائی کورٹ بھی فیصلہ سنا دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ بہت جلد دوسرے لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔